اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پڑھے ایسے 40 تک ٹھیک ہے جی مولانا صاحب ٹھیک ہو گئے بسم اللہ وآیات لہم انا حملنا ذریاتہم فی الفلک المشحون ٹھیک ہو گئے اور آیات نشانی ایک نشانی یہ ہے لہم ان کے لیے دیکھو پہلے ہم نشانیاں پڑھ گئے ہیں رات کی نشانی تھی اس سے پہلے اور مردہ زمین کی نشانی تھی اب اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں ایک نشانی لہم ان کے یہ ہے انا بے شک ہم نے حملنا حملہ ہم نے سوار کیا ذریاتہم ان کی ذریت کو مطلب ان کی اولاد کو ان کی اولاد بھی کہ نسل انسانی کو اس لیے کہ فی الفلک کشتی مشحون شین ہے نون شاہن ہے بری ہوئی مطلب جو پھر ساری نسل آدم جو ہے نا وہ پھر چلی اس بری ہوئی کشتی سے جیسے کہ سارا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر آدمی ثانی بھی کہتے ہیں کہ ساری نسل جو ہے نا وہ جو کشتی میں سوار آدمی تھے نا وہ 80 تھے یا 84 تھے اور اس میں بھی آگے آئے گا میرا خیال ہے آیت 77 ہے شاید کہ جو نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی نا انہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا تو پھر بعض کہتے ہیں کہ ان کے جو 3 بیٹے ایک تو بیٹا جو ان کا وہ پھر غرق ہو گیا تھا تو 3 بیٹوں سے ہی ان کی سارے نسل انسانی چلی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کشتی میں سوار تھے انسان جو 80 تھے یا 84 تھے تو ان سے بعد میں ساری نسل انسانی چلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ انا کہ بے شک ہم نے حملنا ہم نے سوار کیا ان کی ذریت کو نسل انسانی کو ان انسانوں کی اولاد کو بنی آدم کو فی الفلک المشحون مشحون شاہن سے ہے بری ہوئی کشتی جو تھی تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی نشانی ہے جتنے بھی تھے نا یہ ہر چیز اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں کہ جس کی بعد میں بقا رہنی ہے جس میں رہنی ہے وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کیا لَهُمْ ان کے لیے میں مثل ہی اس کی مثل اب اس کی مثل سے مراد یہ ہے کہ کشتیوں کی مانند ما جو یا جس پر یرکبون رے کاف بے رکبہ میں نا سوار ہونا تو مطلب ہم نے ان کے لیے پھر اس کی مانند چیزیں بنا دی مطلب اس میں کہہ لیں کہ پھر بحری سفر جو شروع ہو گئے کشتیوں سے اب تو ساری یہ کاروبار ساری تجارت ہی پھر بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے تو پھر بعض علماء کرام نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ ہم نے ان کو سوار کیا ان جیسی چیزوں میں اس مانند کی چیزوں میں جس پر وہ سوار وہ کہتے ہیں جتنی بھی اب سواریاں ہیں نا کوئی خشکی کے ہیں ہوائی کی ہیں وہ ساری سواریاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح کی ہم نے پھر انہیں علم دیا انہیں کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں پھر بنا دی کہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِن اور اگر نشا ہم چاہیں نغرق غین رے کاف غرق کر دیں وہ بچے نہیں دیتے وَإِن اور اگر نشا ہم چاہیں نغرق غین رے کاف غرق کر دیں ہم ان کو فلا پس نہ سریحا ہے سواد ریخ سارا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ چیخو پکار یہ سارے لفظ ابھی تھوڑے دن ہی ہم نے پڑھا تھا تو یہ پھر فعیل سے ہے شریخن کہ پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا ان کی کوئی چیخو پکار کو سننے والا نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کنارے پر پہنچا دیتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں مطلب پانی اور ہوا کا ونڈ کا اس کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں جس کی وجہ سے تم یہ بحری سفر کرتے ہو تو اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں ان کو نغرق ہم ان کو غرق کر دیں فلا پس نہ سریحا تو ان کا کوئی سریحا نہ ہو کوئی فریاد سننے والا نہ ہو لہم ان کا بلا اور نہ ہم وہ ینقذون جی نقضہ ابھی اسی سورہ یاسین میں پڑھ کے آئے ہیں اور وہ انہیں نہ بچائے جا سکیں نہ چھڑائے جا سکیں انہیں کوئی بچانے والا نہ ہو انہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہو اللہ ما سوائے
رحمت و منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم انہیں کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، پانی اور ہوا کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ واہ اور متان، متا فائدہ، سامان، متا الہین، ایک وقت تک، مطلب ایک وقت تک ہم انہیں پھر فائدہ دیتے ہیں، منزل پہ کنارے پہ پہنچا کے پھر جتنی ہم نے انہیں عمر دی ہے اس کے ہم انہیں فائدہ دیتے ہیں، کھانا پینا انہیں دیتے ہیں، جو بھی پھر زندگی کے سامان ہے ایک وقت تک جب تک ان کی عمر لکھی ہے وہ ہم انہیں دیتے ہیں۔ بائزا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، اتقو تم ڈرو، ما جو بینا مابین ہے، ایدکم یدون کی جمع ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے یا آگے ہے، وما اور جو خلف جو پیچھے ہے، کم تمہارے، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحمین تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے، تو اس میں پھر مختلف یہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو، نمبر 1 علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمہیں بھی دنیا میں ایسا عذاب آ سکتا ہے جیسے پہلی قوموں کو آیا، تو دنیا کے عذاب سے ڈرو جو آگے ہے، موجود ہے، آگے بھی سامنے ہے، اور دوسرا یہ ہے جو تمہارے پیچھے ہے جو آخرت کا عذاب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر یہ ڈاکٹر اپنے اسرار صاحب نے بیان القرآن میں یہ بیان کیا ہے، تم آگے ڈرو سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ تم ڈر کے عبرت حاصل کرو، سوچو کہ جو آگے ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات افاقیہ ہیں، ان پر غور کرو جو تمہارے سامنے ہیں، اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہوں نے کہا ہے جو قوموں کے واقعات ہلاکت کے گزر چکے ہیں پہلی قوموں کے، ان سے بھی سبق لو، ان سے بھی ڈرو، اور جو تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں